السلام علیکم۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسلامیات کی چوتھی ویڈیو ہے جو ہجرت سے وصال تک پارٹ 1 میں جو ہے وہ ہے، جو کہ خاص کر پی پی ایس سی اور ایس پی ایس سی کے حوالے سے بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح ہجرت سے وصال تک پارٹ 2 اور پارٹ 3 کی پھر نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں بغیر دیر کیے ہوئے۔ تو پہلا سوال ہے، میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ کس ہجری میں ہوئے؟ میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ دونوں جو تھے وہ 1 ہجری کو پیش ہوئے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کس کے مشہور قبیلے تھے؟ تو یہ تینوں قبیلے جو تھے یہ مدینہ کے تھے، اور تینوں قبیلے جو تھے یہ یہودیوں کے تھے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ہجری کیلنڈر کا آغاز 622 عیسوی میں ہوا، درست تاریخ کیا تھی؟ تو 6 جون، 12 جون، جولائی، 14 اگست، 27 ستمبر۔ تو جب ہجری کا آغاز ہوا تو اس وقت 27 ستمبر تاریخ تھی اور 622 عیسوی تھی۔ اگلا سوال ہے، مدینہ میں حضور اکرم نے سب سے پہلے کون سی مسجد کی تعمیر کی؟ تو مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد نبوی اور مسجد زرار۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے نبی پاک نے جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی۔ درست جواب ہے مسجد نبوی۔ پانچواں سوال ہے، اذان سے پہلے منادی کا طریقہ رائج تھا، یہ کام کون سر انجام دیتے تھے؟ تو یہ کام عبداللہ بن زید سر انجام دیتے تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، میثاق مدینہ کا معاہدہ مسلمانوں نے کس کے ساتھ کیا؟ عیسائی، مشرکین، یہودی، تینوں سے۔ تو میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا مسلمانوں نے یہودیوں سے کیا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، مسجد نبوی کی زمین کے مالک 2 یتیم سہل اور سہیل تھے، زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ تو حضرت عثمان نے ان بچوں کی زمین کی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی کی جو زمین جو تھی وہ خرید کر دی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، میثاق مدینہ کی کتنی دفعات تھیں؟ 47، 57، 67، 77۔ تو اس کی دفعات جو تھیں وہ ہاں دفعات جو تھیں وہ 47 دفعات تھیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، میثاق مدینہ نبی کریم نے یہودیوں کے کتنے قبائل سے کیا تھا؟ 20، 21، 22، 23۔ تو یہودیوں کے 22 قبائل سے نبی پاک نے میثاق مدینہ جو ہے معاہدہ وہ کیا تھا۔ 10واں سوال ہے، میثاق مدینہ کی خلاف ورزی یہودیوں کے کس قبیلہ نے سب سے پہلے کی؟ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو بنو قینقاع نے میثاق مدینہ کی سب سے پہلے خلاف ورزی کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سریہ سیف البحر کس ہجری میں ہوا؟ تو یہ 1 ہجری میں پیش ہوا تھا۔ سریہ سیف البحر 1 ہجری کو پیش آیا تھا۔ 12واں سوال ہے، سریہ سیف البحر میں رسول اکرم نے کس کو مسلمانوں کا امیر بنایا تھا؟ تو اس میں حمزہ بن عبد المطلب کو نبی پاک نے مسلمانوں کا امیر بنایا تھا۔ تو 23 سوال ہے، غزوہ ابوا یا ودان کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 1، 2، 3، 4۔ تو غزوہ ابوا یا ودان جو تھے یہ 1 ہجری کو پیش آئے تھے۔ 2 ہجری کو غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ سریہ سیف البحر میں حضرت حمزہ کے جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ سفید تھا، پیلا تھا، سبز تھا، سرخ تھا۔ ان کے جھنڈے کا رنگ جو تھا وہ سفید تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سریہ سیف البحر کے جھنڈے کے علم بردار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو مرسد، پہلے دونوں۔ تو حضرت ابو مرسد جو ہے وہ درست جواب ہے۔ غزوہ بدر کا واقعہ کس ہجری میں پیش آیا؟ 1، 2، 3، 4۔ تو غزوہ بدر کا واقعہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح کس ہجری میں ہوا تھا؟ 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری۔ تو 2 ہجری میں حضرت علی کا نکاح جو تھا وہ حضرت فاطمہ سے ہوا تھا، اور 3 ہجری کو حضرت حسن پیدا ہوئے تھے، اور 4 ہجری کو حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے۔ نیکسٹ پیج ہے جی، سریہ نخلہ کب پیش آیا؟ تو سریہ نخلہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ میں ڈائریکٹ جو ہے ہر سوال کا جواب بتانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اس طرح ویڈیو جو ہے نا وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر 4
ہر سوال کے 4 جواب بتائے جائیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اذان کا حکم کس ہجری میں پیش آیا؟ تو اذان کا حکم 2 ہجری میں پیش آیا۔ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں لڑائی نہ ہوئی؟ تو غزوہ ابوا جو ہے اس میں لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ غزوہ ابوا میں کتنے مہاجرین تھے؟ غزوہ ابوا میں تو جو تھے وہ یہ 72 تو غلط لگا ہوا ہے، وہ 70 مہاجرین تھے۔ کتنے تھے جی؟ 70 مہاجرین۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غزوہ ابوا میں نبی کریم نے مدینے میں کس کو اپنا قائم مقام بنایا؟ تو یہ بھی غلط ٹک لگی ہوئی ہے، تو نبی پاک نے سعد بن عبادہ کو قائم مقام بنایا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، جہاد کس ہجری میں فرض ہوا؟ تو جہاد 2 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال نمبر 24 ہے، مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ مسجد قبلتین مدینہ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، عمرو بن حضرمی کا قتل مدینہ میں کس غزوہ کی وجہ بنا؟ تو غزوہ بدر۔ یا سوال ایسے بھی آ سکتا ہے کہ غزوہ بدر کی وجہ کیا چیز تھی یا کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے غزوہ پیش آیا؟ تو عمرو بن حضرمی کا قتل تھا۔ 26 ہے، سریہ نخلہ میں نبی کریم نے کس کی سرگردی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ کیا؟ تو عبداللہ بن جاش کی سربراہی میں روانہ کیا تھا۔ 27 سوال ہے کہ جنگ بدر میں مدینہ کی امامت پہلے حضرت ابن مکتوم کو دی گئی اور بعد میں کس کو دی گئی تھی؟ ابو لبابہ کو۔ سوال نمبر 28 ہے، غزوہ بدر میں کفار کے کس قبیلے نے شرکت نہ کی؟ بنو عدی نے شرکت نہ کی۔ سوال نمبر 29 ہے، غزوہ بدر میں مشرکین کا سردار کون تھا؟ تو ابو لہب تھا۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے حضرت حمزہ نے کس کو قتل کیا؟ تو حضرت حمزہ نے اسود بن عبد الاسود کو قتل کیا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، جنگ بدر میں اتبا کا مقابلہ کس سے ہوا؟ اتبا کا مقابلہ عبیدہ سے ہوا، حضرت عبیدہ سے۔ اور سوال نمبر 32 ہے کہ جنگ بدر میں شیبہ کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ تو شیبہ کا جو مقابلہ جنگ بدر میں ہوا تھا وہ ہوا تھا جی، یہ شیبہ کا مقابلہ یہ ہوا تھا جی حضرت حمزہ سے۔ کس سے؟ حضرت حمزہ سے ہوا تھا، تو یہ غلط ٹیک لگی ہوئی ہے۔ 33 سوال ہے، جنگ بدر میں ولید کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ تو جنگ بدر میں ولید کا مقابلہ جو تھا وہ حضرت علی سے ہوا تھا۔ تو 34 ہے، اتبا اور شیبہ کس کے بیٹے تھے؟ یہ ربیہ کے بیٹے تھے۔ تو یہ اب ہمارے 34 سوال مکمل ہو گئے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 35 ہے، جنگ بدر میں ابلیس کی شکل میں نمودار ہوا تو کون ہوا تھا؟ سراقہ بن مالک جو تھا وہ ابلیس کی شکل میں نمودار ہوا تھا۔ سوال نمبر 36، ابو جہل کو جنگ بدر میں کن 2 ننھے بچوں نے قتل کیا؟ تو یہ موز اور معاذ نے قتل کیا تھا۔ 37 سوال ہے، جنگ بدر میں لڑتے لڑتے کس صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی؟ تو یہ حضرت عکاشہ جو تھے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ نبی کریم کی بیوی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ان کا انتقال، نبی کریم کی بیٹی، یہ بیٹی ہونا تھا، یہ بیوی نہیں بلکہ بیٹی، نبی کریم کی بیٹی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی بیوی تھی ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا جی دوست، جواب 2 ہجری۔ زکوٰۃ اور رمضان کے روزے کس ہجری میں فرض ہوئے؟ تو یہ بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے۔ ابو سفیان کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابو سفیان کا اصل نام ہشام تھا، اور بلکہ ہشام تو ابو جہل کا نام تھا، اس کا اصل نام تھا صخر۔ احد پہاڑ مدینہ کے کس جانب واقع ہے؟ تو مدینہ کے جنوب جانب واقع ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی، کفار کا سردار یا سپہ سالار کون تھا؟ تو غزوہ احد میں کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، اور بدر میں کفار کا سپہ سالار ابو جہل تھا۔ جنگ احد میں سرداران قریش میں پیش تھے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن ابو امیہ، عبداللہ بن ربیہ، یہ تینوں جو تھے یہ سرداران قریش میں آگے تھے، تو اس کا درست جواب ہوگا یہ تمام۔ نبی کریم نے جنگ احد میں مدینہ کی نگرانی پر کسے مأمور کیا تھا؟ تو نبی کریم نے یہ حضرت ابن مکتوم ان کو جنگ احد میں مدینہ کی نگرانی پر مأمور کیا گیا تھا۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت غزوہ احد میں تیر اندازوں کی کمان نبی پاک نے کس کے سپرد کی تھی؟ تو یہ جی عبداللہ بن جیر کے انہوں نے سپرد کی تھی، درست جواب ہوگا عبداللہ بن جیر۔
نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے رسول زبیر بن العوام نے غزوہ احد میں کفار کے کس شاہ سوار کو شکست دی؟ تو طلحہ بن ابی طلحہ۔ سید الشہداء کا لقب امام حسین کو ملا، ان سے پہلے یہ لقب کس کو ملا تھا؟ تو یہ حضرت حمزہ کو یہ لقب ادا کیا گیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے حضرت حمزہ کا قاتل واشی کس کا غلام تھا؟ تو واشی جو تھا یہ تھا جبیر بن معتم کا غلام تھا۔ 49 ہے غزوہ احد میں کس نے نبی کریم کے دندان مبارک جو ہے وہ زخمی کر دیے اور بعد میں شہید بھی ہو گئے؟ تو یہ تھا جی عتبہ بن ابی وقاص، اس نے نبی پاک کے دندان جو ہے وہ شہید کیے۔ 50 ہے غزوہ احد میں کس کے ہاتھ میں اسلامی لشکر کا جھنڈا تھا؟ یہ اس کا جو درست جواب ہے مصعب بن عمیر۔ آگے ہے عتبہ بن ابی وقاص جس نے غزوہ احد میں نبی کریم کے دان شہید کیے، اس کو کس نے قتل کیا تھا؟ تو اس کو حاطب بن ابی بلتیہ نے قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 52 ہے غزوہ احد میں کفار کی نقل و حمل کی خبر خط کی شکل میں کس نبی کریم کو دی؟ تو یہ حضرت عباس نے یہ خبر نبی کریم کو دی تھی۔ اگلا سوال ہے غزوہ احد میں کس نے کفار کی نقل و حمل کی خبر کے خط کو نبی کو پڑھ کر سنایا تھا؟ یہ کفار کی نقل و حمل جو تھی وہ حضرت عباس نے نبی پاک کو خط کی شکل میں بتائی تھی، اور یہ خط جو ہے ابی بن کعب نے نبی پاک کو پڑھ کر سنایا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر کو کس نے شہید کیا؟ تو ابن کمہ نے ان کو شہید کیا تھا۔ اور غزوہ احد میں اسلامی لشکر کا جھنڈا مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد نبی نے کس کو دیا تھا؟ تو یہ جھنڈا نبی پاک نے حضرت علی کو دے دیا تھا۔ ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ ابو سفیان کی بیوی اور کس کی بیٹی تھی؟ تو وہ حرب کی بیٹی تھی۔ 57 سوال ہے کون صحابی ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک ہی نماز نہ پڑھی تھی؟ اسیرم جو ہیں انہوں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ غسل الملائکہ کے صحابی کو لقب ملا؟ یہ حنظلہ کو لقب ملا تھا۔ تو حضرت حنظلہ جو ہیں وہ جنگ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ ان کی باڈی بھی نہیں ملی تھی، لیکن جب دیکھا گیا تو ایک سائڈ پر جو ہے نا فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے، تو ادھر سے ان کا نام پڑ گیا غسل الملائکہ، بلکہ لقب ان کو دیا گیا اس وقت سے۔ 59 ہے غزوہ احد کے متعلق کس صورت کی 60 آیات نازل ہوئیں؟ تو صورت آل عمران درست جواب ہے۔ کس ہجری میں عقد ام کلثوم حضرت عثمان سے ہوا؟ تو یہ 3 ہجری میں ہوا۔ حضرت حفصہ بیٹی عمر فاروق کی نبی کریم سے شادی سے پہلے کس سے شادی ان کی ہوئی تھی؟ ان کی شادی پہلے جو تھی وہ حنیس حذافہ سہمی سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، حنیس حذافہ سہمی۔ 62 سوال ہے ولادت امام حسین 4 ہجری میں ہوئی، بتائیے ولادت امام حسن کب ہوئی؟ تو یہ امام حسن کی ولادت جو تھی وہ 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی 2 ہجری میں ہوئی تھی۔ وراثت قانون 2 ہجری میں کس صورت میں آیا؟ تو یہ صورت النساء میں آیا تھا۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابو جہل کا اصل نام جو تھا ہشام تھا، اور ابو سفیان کا اصل نام صخر تھا۔ اسلام کا وہ پہلا کون سا غزوہ ہے جس میں عورتوں نے حصہ لیا؟ تو یہ غزوہ احد ہے۔ تو 65 سوال ہے غزوہ احد میں کتنے تیر اندازوں کو نبی کریم نے عبداللہ بن جبیر کی سپردگی میں کھڑا کیا تھا؟ تو یہ 50 تیر اندازوں کو ہمارے نبی پاک نے کھڑا کیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ 65 سوال جو ہیں یہ کافی ہیں، اور ان 65 سوال میں 1 ہجری سے لے کر 3 ہجری تک جو ہے اہم واقعات جو ہیں جو اسلام میں کی تاریخ میں رونما ہوئے تھے وہ میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آج کا اتنا ہی کافی۔ خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔